وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آیت نمبر 49 میں جب کہہ رہے تھے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں تھی بیماری کے مغرور کر رکھا ہے ان لوگوں کو ان کے دین نے، اور جو بھروسہ رکھتا ہے اللہ پر تو یقیناً اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور کاش کہ دیکھو تم جب جانیں نکالتے ہیں ان کی جنہوں نے کفر کیا فرشتے کے ضربے لگاتے ہیں۔ اب غور کیجئے، اب یہ آیت کس وقت کی ہے؟ جس وقت ہماری جانیں نکلتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ بعض لوگوں کو لگتا ہے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا، بس آسانی سے کسی کو مشکل سانس آتا ہے، کسی کا کچھ ہے، بس اسی طرح سے آخری وقت آ جاتا ہے۔ جیسے ہی آخری وقت آتا ہے ہمارے پاس سے غائب کے پردے اٹھ جاتے ہیں نا، تو پھر جو معاملات ہوتے ہیں جہاں جہاں بھی آئیں گے میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ اور یہاں پہ دیکھیے کہ وہ جو کافر ہیں ان کی جانیں کیسے نکلتی ہیں۔ اور کاش کے دیکھو تم جب جانیں نکالتے ہیں ان کی جنہوں نے کفر کیا فرشتے کے ضربے لگاتے ہیں ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر، اور کہتے ہیں کہ چکھو مزہ آگ میں جلنے کے عذاب کا، یہ بسبب اس کے جو آگے بھیجا ہے تمہارے ہاتھوں نے، اور یہ کہ اللہ نہیں ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ دیکھیں یہ سارا کچھ جو معاملہ ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں ایسے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنے رحمان ہے اتنے رحیم ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے عملوں کی وجہ سے ہوا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرنے والا۔ اور آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسا حال ہوا آل فرعون کا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کفر کیا انہوں نے اللہ کی آیات سے تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب۔ بے شک اللہ زبردست ہے، سخت عذاب دینے والا۔ یہ اس لیے کہ اللہ نہیں ہے بدلنے والا نعمتوں کا، جو وہ انعام کرتا ہے کسی قوم پر جب تک نہ بدل ڈالے وہ جو ان کے دلوں میں ہے، اور یہ کہ اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی قوم کو اتنی عزت دیتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا نا کہ اہل کتاب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو آسمان و زمینوں پہ پورے جہانوں پہ ان کو فضیلت دی تھی، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جب اپنی نعمت دے دیتے ہیں تو وہ خود نہیں بدلتے اس نعمت کو جب تک وہ لوگ خود اس نعمت کو نہیں بدل دیتے، اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 54 میں کہ جیسا حال ہوا آل فرعون کا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، جھٹلایا انہوں نے آیات کو اپنے رب کی تو ہلاک کر ڈالا ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب، اور غرق کر دیا آل فرعون کو اور وہ سب ظالم تھے۔ اور آیت نمبر 55 یقیناً بدتر جانداروں میں اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا سو وہ نہیں ایمان لاتے، اور وہ لوگ صلح کا عہد کیا تھا تم نے جن سے پھر وہ توڑ ڈالتے ہیں اپنے عہد کو ہر مرتبہ، اور وہ نہیں ڈرتے اللہ سے۔ یہ کون لوگ تھے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے نا، تو مدینہ میں جو یہود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کے ان کے ساتھ عہد کیا تھا کہ اگر باہر سے کوئی حملہ کرنے آئے گا تو ہم سب مل کے اس کے خلاف حملہ کریں گے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی منافقت کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کو دلوں میں روک ہے۔ پھر اگر قابو پاؤ تم ان پر لڑائی میں تو انہیں ایسی سزا دو کہ منتشر ہو جائے وہ لوگ جو ان کے پس پشت ہوں، شاید کہ وہ عبرت حاصل کرے۔ اور اگر خوف ہو تم کو کسی قوم سے خیانت کا تو پھینک دو اس کا عہد انہی کی طرف برابری کے طور پر، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا خیانت کرنے والوں کو۔ کہ اگر دیکھیں عہد کو توڑنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، آگے بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ اگر کوئی عہد اپنا توڑ دیتا ہے تو پھر تمہارا اس کے ساتھ کوئی معاہدہ واپس نہیں رہتا، پھر تم اپنے معاہدے توڑ سکتے ہو۔ اور نہ گمان کرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ بازی لے گئے ہیں، بے شک وہ نہیں عاجز کر سکتے اللہ کو۔ اور تیار رکھو ان کے مقابلے کے لیے جو کچھ تم میں سے ہو سکے قوت کے زور سے، اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے کہ ہیبت طاری رکھو اس سے اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر اور دوسرے لوگوں پر ان کے سوا۔ نہیں تم جانتے جن کو اللہ جانتا ہے ان کو، اور جو خرچ کرو گے تم کوئی چیز اللہ کی راہ میں پورا پورا دیا جائے گا تمہیں اس کا اجر، اور تمہارا نہیں نقصان کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کہ جو اللہ کی راہ میں دینے کی، کہ جب دین کی سربلندی کے لیے تم خرچ کرتے ہو تو اللہ تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ اور اگر جھکیں وہ صلح کی طرف تو تم بھی جھک جاؤ ان کی طرف، اور بھروسہ رکھو اللہ پر، بے شک وہ سب جاننے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تمہارے ساتھ امن کا معاہدہ کرتے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ امن کا معاہدہ کر لو، اور اگر ان کا ارادہ یہ ہو کہ فریب دے تم کو تو یقیناً کافی ہے تمہارے لیے اللہ، وہی تو ہے جس نے تقویت بخشی تم کو اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے۔
اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے. پہلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی مدد سے اور مومنوں کے ساتھ تمہاری مدد کی. یہاں پہ آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جب ہم نے پڑھا تھا تو تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہارے حواری جو ہیں ان کے دل میں اللہ نے القاء کیا تھا تو وہ تمہارے ساتھی بنے نا. تو اگر ہمیں کسی کی محبت چاہیے, ہمیں کسی کی دوستی چاہیے تو اللہ سے مانگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے تھرو ان میں القاء کر دیں گے تو وہ لوگ محبت کرنے لگتے ہیں. اور یہاں پہ بہت بڑی یہ بات ہے, جب سمجھ آ جاتی ہے نا تو پھر بہت مزہ آتا ہے. اور اب آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس نے الفت ڈال دی ان کے دلوں میں. دیکھیں پھر وہی بات آ گئی نا, اگر تم خرچ کر دیتے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب تو نہیں ڈال سکتے تھے الفت ان کے دلوں میں, لیکن اللہ نے الفت ڈال دی ان کے درمیان. بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ اس کو بہت انجوائے کریں گے. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کافی ہے تمہارے لیے اللہ اور ان کے لیے بھی جنہوں نے تمہاری اتباع کی مومنوں میں سے. کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کہتے ہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے. قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو سمجھنا ہوگا. Yeah.